भाई ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। आप देख सकते हो आपके सामने, और ये पहाड़ियों पर मौजूद है। इस जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर खादिम भी है काम करने वाले, और ये पूरी तरीके से एक मज़ार शरीफ काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है। भाई जब भी सब्र की बात आती है ना, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। यहाँ लिखा हुआ भाई फुट प्रिंट ऑफ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पैर का निशान आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो उंगलियों के निशान दिखाई देंगे, अंगूठे का और बराबर वाली उंगलियों का। जो कदम बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये प्रॉपर ऐसे देखने में लग रहा है। शायद आपको भी उतना ध्यान से देखना पड़ा होगा, मैं देख रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद। ये जो रुख है ना, ये है मस्जिद अक्सा की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है कुद्स डायरेक्शन, मतलब ये वाला रुख है मस्जिद अक्सा की तरफ। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी हज़ारों साल पुरानी, मतलब कई सौ साल पुरानी मस्जिद होगी ये। और ये वाला है, ये किबले की तरफ है, यानी ये खाना काबा की तरफ है। मतलब यहाँ पर दोनों ही रुख की तरह दोनों ही रुख मौजूद है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मस्जिद कितनी सौ साल पुरानी होगी, जो कि रोज़े के बराबर में है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं हूँ ओमान में, और ओमान की सलाला सिटी में। तो आज हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। आपको पता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने इस तरीके से सब्र किया था कि उनकी सब्र की मिसालें दी जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं ओमान के अंदर सलाला सिटी में। तो आज चलो फिर आपको दिखाता हूँ मैं उनके कब्र पाक। सो फाइनली गाइस, हम निकलते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सलाला में। आप देख सकते हो ये यहाँ के रोड है, इतने चौड़े चौड़े और साफ भाई। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा, मतलब नज़दीकी है, हमारे सामने ही है। और ये आप देख सकते हो सामने की तरफ पहाड़ी पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक आपको दिखाई देगा। एक गुम्बद सी बनी हुई है। तो हम बिल्कुल करीब में ही पहुंच चुके हैं भाई, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर बाहर गाड़ी लगाएंगे। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के करीब। ये सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। और आप देख रहे हो कि बहुत तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवा फील हो रही है। और मैं कई सारी जगहों से हो कर के आ रहा हूँ, ये वाला फील नहीं आया मुझे। ये वाली ठंडी हवा जो मिल रही है ना, ये हवा नहीं मिल रही थी कहीं भी। बट इतनी तेज़ धूप में इस जगह पर अल्लाह ने वो बरकत रखी हुई है कि ठंडी हवा फील हो रही है। ये जगह देख सकते हो आप, ये काफ़ी बड़ी जगह है। और ये सब यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ। ये देखो, अभी मैंने वज़ू कर लिया जाने से पहले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अल्लाह के नबियों का ये रोज़ा होता है, तो यहाँ बावज़ू जाना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से हम चलते हैं अभी। और ये आप देखोगे ना, तो ये रोज़ा मुबारक बिल्कुल पहाड़ियों पर है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, सुनसान इलाके है, इंसान कम रहते हैं भाई यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर आते में बिल्कुल भी आपको ना कोई घर दिखाई दे होंगे, ज़्यादा कुछ भी ख़ास ऐसी चीज़ें दिखाई दी होंगी। स्लीपर्स बाहर ही उतार देते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक कुएं जैसा, मतलब एक ये अंदर निशान है। यहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान मौजूद है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे तो दिख नहीं रहा है कहीं भी, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है, मतलब फुट प्रिंट ऑफ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट अय्यूब। तो आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ इस जगह से अगर देखेंगे तो हम सामने हमको दिखाई देगा, सामने उंगलियों के भी निशान है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी आप समझ जाओगे, आपको शायद नज़र आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये उंगलियों के निशान है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है भाई मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बड़ा सा कदमों का, पैरों का निशान दिखाई देगा। तो जो कि आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है फुट प्रिंट ऑफ प्रॉफिट अय्यूब, यानी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान। तो एक पंजे का निशान आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि लग भी रहा है। अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें लग भी रहा है, बाकी हकीकत में क्या है मैं नहीं कह सकता भाई। तो ये आपके सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ की साफ़ सफाई भी हो रही है। और जब भी कभी सब्र की बात आती है ना, सब्र की मिसाल दी जाती है, तो यार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबसे पहले नाम लिया जाता है। और यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हो, ये ओमान सलाला के अंदर पहाड़ियों के ऊपर मौजूद है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। भाई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अंबिया इकराम में से है, यानी कि जो आपका नसब मिलता है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है।
اس طرح سے آپ کا جو لاسٹ میں نسب ملے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے کے قریب میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر مطلب جب صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بے مثال مال دیا تھا، مطلب بے حساب مال دیا تھا، بے حد خوبصورت زمینیں دی تھیں، پیاری سی فیملی دی تھی، اور لوگوں میں عزت دی تھی، سب کچھ دیا تھا مطلب۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل بھی گھمنڈ نہیں تھا، وہ بالکل بھی گھمنڈ نہیں کرتے تھے ان چیزوں پر، اور ہمیشہ شکر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا، آپ کی زمینیں چلی گئیں، مال چلے گئے، آپ کی اولاد بھی ایک ایک کر کے انتقال کر گئی، اور سب سے بڑا امتحان کہ آپ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس سے جسم کمزور پڑ گیا، لوگ ان سے دور بھاگنے لگے، گھر والے بھی ساتھ نہیں رہے، صرف ایک ہی شخص تھا جو ان کے ساتھ تھا، جو ان کا خیال رکھتا تھا، اور وہ ان کی بیوی تھی، یعنی کہ ان کی خدمت کرتی رہتی تھی اور وہ ان کو سنبھالتی رہی۔ لیکن بھائی اس بات کا دھیان دینا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے نا، انہیں نفرت یا گندہ نہیں بناتی تھی۔ نبیوں کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ آزمائش ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا، اس لیے نبیوں کی تکلیف بھی مطلب ایک آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک ایک بار بھی شکایت نہیں کی اللہ سے، 18 سال تک صرف اور صرف صبر کیا آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ نبیوں کی مطلب جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اب شیطان جو ہے نا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آتا تھا، بار بار حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتا تھا کیا تمہارا رب تم سے پیار نہیں کرتا، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دے رہا ہے، مطلب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس سے کہتے تھے کہ میرا رب دے تب بھی بہترین، اور جب لے تب بھی بہترین، مطلب وہ کہتے تھے کہ اللہ دے رہا ہے تب بھی بہترین، اور وہ لے رہا ہے واپس تب بھی بہترین۔ تو یہ شیطان کے منہ پہ تماچا ہوا کرتا تھا۔ خیر، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر تھا اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ واپس کر دیا، ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت اور ان کی صحت۔ وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کو ان کا صبر بہت پسند آیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک پانی سے نہائے تھے جیسے آپ نے سنا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بالکل صحت یاب کر دیا اور ساری چیزیں ان کو لوٹا دی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت ہم موجود ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضہ مبارک پر۔ یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے جو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، میں ابھی آپ کو جا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو ہے نا بھائی، یہ والا جو رخ ہے نا بھائی، یہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، یہ قبلہ اول کی طرف ہے، قدس ڈائریکشن۔ مطلب یہ کتنی پرانی مسجد ہوگی، کتنے 100 سال پرانی ہوگی۔ یہاں لکھا ہوا ہے قدس ڈائریکشن۔ یہ والا رخ ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس سے پہلے نماز ہوا کرتی تھی، جس طرف منہ کر کے، اور ابھی فائنلی یہ قبلے کی طرف ہے رخ، یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے قبلہ ڈائریکشن، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف، جہاں آج پوری دنیا منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ تو آپ اس مسجد کے پرانے ہونے کا اندازہ لگاؤ کہ یہاں پر دونوں ہی ممبر بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ دونوں رخ بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی یہ کتنی 100 سال پرانی مسجد ہوگی کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا رخ بھی موجود ہے۔ میں واقعی میں یار یہ بہت زیادہ شاکڈ ہو گیا یہ دیکھ کر کے کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا رخ موجود ہے۔ ابھی میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ کتنی زیادہ پرانی ہوگی کہ مسجد اقصیٰ کا جو رخ تھا پہلے، اس کا بھی مطلب القدس کا جو رخ تھا اس کا بھی رخ وہاں بنا ہوا ہے، اور بہت پرانی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہ، اس کی دیواریں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ خیر جب قبلہ چینج ہوا تب یہاں پر مطلب خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا۔ مطلب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنی پرانی مسجد ہوگی، کیونکہ یہاں پر قبلہ اول کا بھی یعنی کہ القدس کا بھی رخ ہے اور خانہ کعبہ کا بھی رخ ہے۔ تو یہ بہت پرانی مسجد ہے جو کہ ایک نشانی ہے، آپ سمجھ سکتے ہو۔ اور یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ اقدس۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں ہول میں دکھایا آپ کو کہ وہاں پر ایک فٹ پرنٹ کا بھی نشان ہے، یعنی کہ آپ کے پیر کا نشان بھی موجود ہے۔ اب اس چیز میں خود سے نہیں بولوں گا کہ ہاں 100% کنفرم ہے، بٹ وہاں ایک پیر کا نشان تھا جو میں نے آپ کو زوم کر کے بھی دکھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں، کتنی زیادہ صبر کیا۔ آپ کی اولاد تھی، آپ کی اولاد شہید ہو گئی چھت گرنے سے، مطلب جو گھر تھا اس کی چھت گرنے سے آپ کی اولاد شہید ہو گئی۔ آپ کے جتنے بھی مویشی تھے، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی پالے ہوئے جانور تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ آپ کی مطلب تمام چیزیں آپ سے دور ہو گئیں، خود آپ کے جسم میں اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں، اتنی زیادہ بیماریاں ہو گئیں کہ مطلب بہت زیادہ آپ پریشان ہوئے، لیکن آپ ایسے ہی صبر کرتے تھے ہمیشہ، جیسے آپ
آپ کے پاس سب کچھ ہوتا تھا تب بھی آپ صبر کرتے تھے، اور سب کچھ جانے کے بعد بھی آپ نے ویسے ہی صبر کیا جیسے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ ایوب علیہ السلام نے جس طریقے سے صبر کیا نا، وہ ہمارے لیے واقعی میں مثال ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے نا بھائی، تو ہم سوچتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے پریشانیوں میں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ واپس سے وہ ساری چیزیں آپ کو نواز دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ سب چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت کر پا رہے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے مطلب یہ آس پاس جتنے بھی پہاڑ ہیں، اور عمان میں اس وقت گرمی ہے، مطلب سلالہ میں بھی اس وقت گرمی ہے، لیکن یہ ایسا پہاڑ ہے جہاں پر یہ مزار اقدس یعنی کہ مزار موجود ہے، یہاں پر بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، واقعی ابھی میں دوسری جگہ بھی اور بھی جگہ پر ہو کر کے آ رہا ہوں، بہت گرمی ہے، مطلب بہت ٹیمپریچر ابھی 30-32 کے حساب سے چل رہا ہے ادھر۔ رات میں نے کل شام کے ٹائم میں دیکھا تھا 5-6 بجے تو 29 تھا ٹیمپریچر، تو ظاہر سی بات ہے ابھی دوپہر میں 30 کے آس پاس ہی ہوگا، لیکن یہاں سکون بہت ہے، یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک الگ ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سب برکتیں حضرت ایوب علیہ السلام کی موجودگی کی۔ باقی ایک جو مزار ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو روضہ ہے، ایک عراق میں بھی وزٹ کر کے آیا تھا میں۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ تاریخوں میں نا تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، کہیں آپ کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کہیں آپ کو مطلب آپ کا جو روضہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کئی جگہ مطلب تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ وہ روضہ ہے یا یہ روضہ ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ کنفرم کون سا ہے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی وزٹ کرو اپنے عقیدے کے حساب سے وہاں جا کر کے اپنے لیے دعا کرو، اور مطلب اپنے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو، ان کا وسیلہ پیش کرو، اللہ برکت دے گا اور اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ کیونکہ آپ کہیں بھی جاؤ، آپ ان کے مزار پر نہیں بھی آ سکتے، لیکن پھر بھی آپ اگر ان کے وسیلے سے دعا کرو گے اللہ تب بھی آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ابھی میں چلتا ہوں دوسری جگہ پر، اور یار اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔